بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ بڑھنے کی بجائے بلکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے حالات جو ہے وہ مخدوش لگ رہے ہیں اور غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ ان حالات کا الیکشن پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور الیکشن جو ہے وہ چونکہ آئندہ چند دنوں میں الیکشن شیڈول بھی اناؤنس ہونا ہے، تو اس میں پاسبلٹی کیا ہے کہ ان حالات کا اثر جو ہے وہ الیکشن پہ پڑ سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پیپل پارٹی اپنی کمپین کر رہی ہے اور نواز شریف اپنی کمپین جو ہے وہ انہوں نے شروع نہیں کی، لیکن ان کے سیاسی رابطے اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے ان کی سرگرمیاں کافی تیز ہیں، جو کہ باقی پارٹیوں کی کے پاس اتنی جو ہے وہ سرگرمیاں تیز نظر نہیں آ رہی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈیورنگ انٹرویو جو ان کا پارلیمانی بورڈ کا انٹرویو ہے، اس میں نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے پہلے ایک دن پہلے یہ کہا کہ جو حالات ہیں وہ جس نے خراب کی ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، یعنی کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ احتساب کی بات کر رہے ہیں، جبکہ الیکشن قریب ہیں اور الیکشن جو ہے اس کا شیڈول اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور 8 فروری کو الیکشن بھی ہیں۔ تو کیا نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے؟ انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا، جنرل باجوہ کا نام لیا اور یہ سوال اٹھایا تھا کہ انہیں کیوں نکالا گیا، کہ صورتحال جو ہے وہ نکال کے ایسے کھنڈرے کو جو ہے وہ لایا گیا جس نے حالات خراب کیے۔ اب یہ تو بحث چل رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ نیکسٹ ڈے دوبارہ سے جو ہے انہوں نے اپنے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں پھر خطاب کیا اور یہ کہا کہ چونکہ 99 میں انہیں کارگل وار کے دوران جو ہے وہ نکالا گیا تھا اور پھر 93 میں جو ہے انہیں نکالا گیا تھا، جبکہ اس ادوار میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو انڈیا کے 2 وزراء اعظم جو ہے وہ پاکستان آئے اور پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کرنے چاہیے، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کرنے چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کارگل کی وار جو ہے، کارگل جنگ میں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سابق آرمی چیف، سابق پریزیڈنٹ جنرل مشرف کا دور تھا اور ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، اور اسی کارگل جنگ میں جو ہے وہ حالات خراب ہوئے اور جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر معاملہ اگر دیکھا جائے تو 93 میں بھی حالات و واقعات جس طرح بنے، جس طرح نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، اور اب ان 20 22 سال 25 سال پہلے کی بات جو ہے وہ واپس لے کے آنا، دہرانا اس کی بات کرنا اور ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی بات کرنا، تو اس سے کیا میسج کیا کنوے ہو رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس کی بجائے جو پہلے گڑھے مردے ہیں وہ اکھاڑے جائیں، وہ اس پہ سوال اٹھایا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ احتساب یا چیزیں جو ہے وہ چلنا شروع ہوتی ہیں تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ اب بات جو ہے وہ ایک طرف آج تو جلال پور جٹا میں خطاب کیا مریم نواز نے، پھر کے پی کے تمیرگنہ میں جو ہے وہ خطاب کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ ایک طرف تو سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ احتساب کی بات کی جا رہی ہے، گڑے مردوں کی بات کی جا رہی ہے اور وے فارورڈ کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس طرح کسی بند گلی میں جو ہے وہ چیزوں کو دھکیلا جا رہا ہے، یا بند گلی میں چیزیں دھکیلی جا سکتی ہیں کہ جو ہے وہ الیکشن کی بجائے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ جس سے ساری چیزیں جو ہے وہ رک جائیں اور معاملہ کسی اور طرف چل پڑے۔ اب اگر ہم دیکھیں الیکشن کی صورتحال کا، تو جیسے ایک سیاسی فضا جو ہے وہ بن چکی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہیں، تو اس میں کیوں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب ان شخصیات کی بات کر رہے ہیں جو سابق وزیر اعظم عمران خان کو لے کے آئے تھے
اور انہیں پروموٹ کیا، انہیں اس ملک پر مسلط کیا، اور جو ہے وہ ہر طرح سے ان کی سپورٹ کی۔ لیکن سب سے بڑی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ سب سے بڑا جو احتساب ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ بدلہ، سیاسی بدلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو ہے وہ نکال باہر پھینکا جائے، سسٹم سے آؤٹ ہو جائے، اور جو ہے باقی لوگ سسٹم میں ان ہو جائیں۔ تو سیاسی مبصرین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نواز شریف کی معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہو، اور جو ہے وہ نواز شریف آخری وقت میں جا کے کہیں جو ہے وہ انہیں وزیر اعظم بنانے کی بجائے کسی اور کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا جائے یا بن جائے، تو معاملات جو ہے وہ کس طرف جائیں گے۔ تو یہ حالات و واقعات جو ہیں، جو چل رہے ہیں، وہ دیکھیے گا کہ کس طرف جاتے ہیں اور کس طرف معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ الیکشن جو ہے وہ سر پہ ہیں، الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشن کی جو صورتحال ہے اس کا 14 یا 15 دسمبر کو الیکشن شیڈول کا بھی اعلان ہونا باقی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر دیکھیں تو سیاسی جماعتیں جس طرح اپنے اپنے سیاسی کھیل کھیل رہی ہیں، یا اپنا مینیفیسٹو جو ہے وہ لے کے آ رہی ہیں، یا اپنا منشور جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ عوام میں ان کی جو پذیرائی ہے وہ اس حد تک ہمیں نظر نہیں آ رہی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو نگران گورنمنٹ کے اقدامات ہیں، اس سے بھی چیزیں کافی واضح ہو رہی ہیں اور کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں کہ ایک طرف تو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ بھی کنٹرول ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے، ملک میں کاروباری سرگرمیاں جو ہیں بڑھ رہی ہیں، آئی ایم ایف کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو جو سیٹ اپ چل رہا ہے، جو ایس آئی ایف سی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، یا لمز کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، یا باقی کول مائنز کے پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اس سے چیزوں کو کافی بہتر کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ تو حالات و واقعات جو ہے وہ کنفیوز ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں تاکہ معاملات آگے نہ بڑھ سکیں، تو لیکن واحد حل جو ہے وہ اس ملک میں الیکشن ہی ہے۔ الیکشن ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے، اور الیکشن جو ہے وہ اس کے لیے 14 دسمبر کی تاریخ بڑی اہم ہے، یعنی کہ 5-6 دن جو ہے انتہائی اہم ہے اس حوالے سے کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے، اور ملک میں الیکشن جو ہے وہ اس کی سرگرمیاں مزید تیز ہو جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن جوں جوں یہ حالات آگے بڑھیں گے آپ کو ہم آگاہ کرتے جائیں گے، جس طرح بھی جس طرح جو بھی حالات رخ اختیار کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔